ایک آدمی ایک بزرگ تھے حضرت مالک ابن دینار، بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ اب ہمیں اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ پریشان تو جاؤ خدا سے دعا مانگو، پریشانوں کی دعا سننے کا تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، میری دعا سننے کا وعدہ تو نہیں کیا۔ تو اصل دعا تو وہ ہے جو خود مانگو، جو دل سے نکلے۔ باقی بزرگوں سے کہہ کر بھی دعا کرانا جائز ہے کہ جی حضرت آپ میرے لیے دعا کریں، جیسے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہ اور کہا کہ حضرت میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، فرمایا لا تنسانا عن دعائک یا اخی عمر، عمر ہمیں اپنے دعاؤں میں نہ بھول جانا، وہاں ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ تو اس سے مسئلہ سمجھ آیا کہ دوسرے سے بھی دعا کرائی جا سکتی۔ اور ایک فلسفہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو دعا میں دوسرے کے لیے کرتا ہوں نا وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تمہارے لیے تو کوئی اللہ کے آگے نافرمانی نہیں ہے نا، اپنے لیے تو میں نے کئی نافرمانیاں کی ہیں، لیکن جب میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں تو تمہارے مسئلے میں تو میرا دامن صاف ہے، اس لیے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دعا عن ظہر غیب، کسی کی عدم موجودگی میں دعا کی جائے۔ تو بہرحال دعا کرائی بھی جا سکتی ہے، اور اصل وہی چیز ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے دروازے پہ گر گرا کے رو رو کے عاجزی کے ساتھ ذلت کے ساتھ اللہ سے خود مانگیں دعا۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں رواج ہے کہ ختم کراؤ اور فلاں کرو، یہ تو بدعت ہے۔ باقی کسی اللہ والے کو کہنا کہ میرے لیے دعا کرو یہ جائز ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين فاجعله امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔